اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ اے ان پاک نبی کے ماننے والو، روزے فرض ہیں تم پہ جیسے فرض وہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کیے گئے تھے، بنو گناہوں سے بچنے اللہ سے ڈرنے والے، تاکہ پس رمضان کا ایک مہینہ چند ایام ہیں یہ گنتی کے، تو تم میں جو کوئی پڑے بیمار سفر پر یا وہ نکلے، اسے اجازت اتنے روزے اور دنوں میں پورے کر لے، اور جن پر دشوار ہو روزہ کھانا ایک مسکین کا فدیہ، پھر جو کوئی خوشی سے اپنی نیکی کر لے اور زیادہ، تو وہ اس کے لیے ہے اچھا، اور اگر تم رکھ لو روزہ تو گر تم ہو جاننے والے بھلا تمہارے لیے زیادہ۔ Believers, that you may become pious, fasting is decreed for you as for men who were before you men, it was decreed, specified counted days. Whoso is ill or on journey among you, then make up number prescribed on other days. They who find it hard to fast should in ransom feed a needy. It is better for him if one does good of his own accord, and if you men only knew, then better for you is to fast. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے جو فرض کیے تو ان کی حکمت و غایت یہ بیان فرمائی کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، بلا وجہ یہ مشقت ان پر نہیں ڈالی گئی، تمہارے جسمانی نظام اعتدال پر آئیں اور روحانی بالیدگی تمہیں حاصل ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ایک حدیث مبارکہ اس کی خوب تشریح کرتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس شخص نے روزہ تو رکھا مگر جھوٹ بھی بولتا رہا اور اس پر عمل بھی کرتا رہا، جملہ فواحش و منکرات میں سے کسی کا مرتکب ہوتا رہا، تو اس نے گویا روزے کے مقصد کو تباہ کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ اگر وہ ان باتوں سے نہ بچے تو پھر وہ بھوکا پیاسا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے ہی سے اور نفسانی خواہشات ہی سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جملہ اخلاقی برائیوں سے بچنے کا نام ہے، جن سے بچ کر انسان ایک اعلیٰ اور متقی انسان بن جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔